کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے، منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہوگے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتہ کس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ آج ہم جس مقام پہ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ جو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں، کیا یہ سب ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ تھے، یا انہوں نے وہ سب دیکھا جو ہم نے دیکھا؟ نہیں، زندگی کی ہر لڑائی انسان کو اکیلے لڑنی پڑتی ہے۔ ہمارے اندر جو بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کا سامنا ہمیں اکیلے ہی کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرا شخص ہمیں سہارا نہیں دیتا، ہمیں خود ہی گر کر خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے۔ آج جو ہم ہیں یہاں تو یا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کس دور سے گزر کر آئے ہیں، سوائے اللہ کے لیے، اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کو جج کرے۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتبار بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو اور دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے، تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ اپنی ذات کے علاوہ ہر انسان دوسرا ہوتا ہے، اور دوسرے تو پھر دوسرے ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں ذاتی طور پر آپ پسند نہیں ہوتے، اور کبھی آپ کے منہ سے نکلی کوئی بات بہانہ بن جاتی ہے، تو کبھی مقابل کی نسبت آپ کا ظرف برابری نہیں کر پاتا۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنی غلطی ہی نہیں لگتی۔ ان کو اگر اپنا خدا نہ مانا جائے تو بھی برا مان جاتے ہیں۔ سود کے تانے اگر کسی ماہر دستکار کے ہاتھ ہوں تو بھی تانے ناقص ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر انسانی تعلق ہیں، اور انسان سدا کا ٹھہرا خود غرض۔ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے،
اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو، تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔ آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھایا ہوا ہے؟ کیا ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں؟ صرف دنیا اور چند لوگ ہی پر سب ختم ہے۔ خدا را اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملیں، دنیا دیکھیں، کچھ نیا کریں، کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی بھول کیوں گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا سوچیں سب کے بارے میں۔ کیا ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں۔ اچھا سوچیں اور کوشش کریں سب کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اللہ کے قریب لائیں۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا ہے، پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ میں نے لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں۔ یقین جانیں اس سے زندگی آسان ہو گئی ہے، شکوے شکایت کم کر دی ہے۔ جو ساتھ چلتا رہا اسے روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کا کہا نہیں۔ جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کے ساتھ اللہ پر یقین بڑھ گیا اور زندگی مطمئن اور پرسکون سی ہو گئی ہے۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے، تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے ہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتی ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے، دنیا میں تو میرے ساتھ ہے، حشر میں بھی جنت بھی میرے ساتھ ہو، تو اس کی ہدایت کے لیے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں۔ اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف لے کر آئیں۔